صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین. دوبارہ مسگر پڑھو. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا سلام. دوبارہ میرے ساتھ محبت سے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا سلام. تیسرے مرتبہ محبت سے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو مختصر میں ماشاءاللہ آج جو حافظ صاحب نے خطاب لاجواب کیا ماشاءاللہ، حضور علیہ السلام کی شان بیان کی، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی، اور حافظ صاحب ماشاءاللہ ہر روز وہاں مدین شریف میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھاتے ہیں. یقیناً سرکار کا کرم ہوگا. اور انشاءاللہ مختصر کہ اجازت ہو تو آج میں اردو میں تھوڑا بولوں. ابھی تو اردو سب کو آتی ہے، کوئی مشکل تو نہیں. اردو میں بولوں نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے. تو آج جو ہے تیسرا دن ہے عید کا، ایام تشریق. اس میں حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے، کہ اس نے ہی ہمیں یہ دن، یہ ایام، یہ خوشیاں، یہ عیدیں، یہ سعادتیں، یہ حج، مدینہ منورہ کی حاضری، یہ سب اللہ کے فضل سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی امت پہ اتنا مہربان ہے کہ رب کریم نے ایسے سبب پیدا کیے ہیں کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے امتی یہ عمل کرے تو بہانے بنائے ہیں کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کا امتی یہ کرے تو میں بخش دوں. اگر صرف ماں کے چہرے کو خوشی سے دیکھے یا باپ کو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قبول حج کا ثواب عطا کرتا. عمل دیکھو کتنا ہے، اجر کتنا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فجر کے بعد، اللہ ہمیں نمازی بنائے، نماز سے محبت کرو. نماز جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کائنات میں 3 چیزیں پسند ہیں: الطیب والنساء وجعلت قرۃ عین فی الصلاۃ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اس کائنات میں مجھے خوشبو پسند ہے. زور سے سبحان اللہ. کوشش کریں کہ حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے اس پہ عمل کریں. اور خوشبو جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن جو فرشتے آتے ہیں، وہ جتنے بھی فرشتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اللہ کے معصوم پاک فرشتے ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں. ان کا کھانا پینا ہر چیز جو ہے نا، سونا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. وہ اللہ کے خالص نور سے پیدا ہوئے، اور سب سے زیادہ نور سے تو میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے. تو تب تو سرکار نے فرمایا میری صرف بخاری کی حدیث ہے، میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا.
حضور علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ سیدہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، مومنوں کی ماں جان فرماتی ہے حضور علیہ السلام میرے گود میں فجر کی نماز سنتیں پڑھی، پھر میرے گود میں جو ہے نا اپنا سر مبارک رکھا، اور حضور علیہ السلام میں نے دیکھا آہستہ آہستہ حضور علیہ السلام کا کھراٹا ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ تو جب سرکار اٹھے نماز کے لیے تو میں نے عرض کیا آقا آپ کو نیند آ گئی؟ قانون ہے دنیا کا کہ نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں سائن کو کہ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو، ہماری اماں جان، جتنے بھی حرم محبوب کے سب شان والے ہیں، سب مومنوں کی اماں جان ہیں، تو محبوب نے فرمایا کہ میرا وضو، اے مومنوں کی ماں، میرا وضو نیند جو نہیں توڑتی، کس لیے کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ حضور علیہ السلام کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا۔ کاش خدا ہمیں بھی ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی وہ قائم الدین غلام صاحب کے چھوٹے نے 2-3 حدیثیں سنائی تو دل خوش ہو گئی۔ ذکر کے بارے میں کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ زمین پہ جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا دو تو اور ذکر بھی ہو گیا، حضور کی رسالت کا اعلان بھی ہو گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا دے تو پھر درود شریف بھی ہو جائے گا۔ زور سے سبحان اللہ۔ تو اس تین جو دن ہے اس میں حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، تسبیح تحلیل کثرت سے کریں، اور اللہ کا ذکر جو ہے سب کچھ جو کائنات میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوبارہ تیسرے مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ سب پڑھو صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس وقت منا میں ہیں۔ یہاں پاکستان میں ابھی شدید گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، جون قریب ہے، تو ہم یہاں کی گرمی برداشت نہیں کرتے، تو میدان محشر میں جب سورج نیزے کے برابر ہوگا، تھوڑا تصور تو کریں، تب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا الحمد، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ زور سے سبحان اللہ۔ سب تعریف ہے اس کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے انصاف کے دن کا۔ جاگ رہے ہو؟ انصاف کا دن کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ اسی دن حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو انصاف، میرا رب کریم اللہ کا عدل، جو ہم جج کے پاس جاتے ہیں تو کتنا ڈرتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں جج کیسا فیصلہ دے گا، پتہ نہیں آج کیا فیصلہ آئے گا۔ انسان کتنا پوری رات سوچ میں ہوتا ہے، کسی کو دعا کے لیے کہتا ہے، خود دعا کرتا ہے، دعا کرتا کرتا جاتا ہے، پتہ نہیں جج کون سا فیصلہ دے گا۔ جب دنیاوی جج سے اتنا ڈرتے ہیں مسلمانوں، تو کاش ہمیں اس مالک سے، اس خالق سے، اس رزاق سے، اس پیدا کرنے والے سے جس کے پاس دوبارہ ہمیں لوٹنا ہے، کاش اللہ ہمیں اس کا بھی خوف عطا فرمائے۔ زور سے آمین کہیں۔ تو خوش قسمت میں عرض کر رہا تھا وہ لوگ ہیں جو آج منا شریف میں ہیں اور حج کر رہے ہیں۔ حج کا آخری دن ہے، شاید 5واں دن ہے، آخری دن شاید 13ویں، ماشاءاللہ یہاں وہاں ایک ہی دن ہے۔ تو منا میں ابھی تو حجاج کرام ہیں،
مگر کیا منظر ہوگا جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب حج کیا. انشاءاللہ میں حج کا آپ کو پورا حج حضور علیہ السلام کا جس طرح مدینہ منورہ سے حضور آئے پھر واپسی مدینہ پاک آئے پورا انشاءاللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج نبوت جو سیرت کی عظیم ترین کتاب ہمارے اہل سنت کی ان سے سناؤں گا باذن اللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ کہیں. تھوڑا تصور کریں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ 1,25,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ ساتھ تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ. پھر سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب عرفات میں دعا کرتے ہو کہ حضور ہم کوشش کرتے ہیں پوری دنیا سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے ساتھ حج کریں یا نہیں، اور کوشش کرتے ہیں اپنے مرشد کے ساتھ حج کریں. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے استاد کے ساتھ حج کریں. مگر کتنے خوش قسمت وہ لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے حج کیا تو خود حج والے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ حج کیا. زور سے سبحان اللہ. کیسا منظر ہوگا. سرکار ساتھ ہوں گے، حضور علیہ السلام احرام میں ساتھ ہوں گے، صفا مروے پہ حضور علیہ السلام ساتھ ہوں گے، حجر اسود پہ حضور علیہ السلام ساتھ ہوں گے، عرفات میں حضور علیہ السلام ساتھ، مزدلفے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ، منہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ. پھر وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ کموں پہ تقریباً صحابہ کرام حضور کو مدینہ پاک چھوڑنے گئے. جو صحابہ اہل مدینہ نہ تھے، انصار نہ تھے اہل مدینہ، وہ خود بھی آقا کریم علیہ السلام سے کثیر صحابہ. کس لیے کہ ہم جب سرکار کے ذکر کے لیے آپ دیکھو نا اتنی گرمی میں کتنا دور سے آتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں. کہیں رات میں دور جاتا ہوں تو لوگ بیچارے پوری رات بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم حضور کا ذکر سننے آتے ہیں. وہ نیند نہیں دیکھتے ہیں، آرام نہیں دیکھتے ہیں، صبح کو کام نہیں دیکھتے ہیں. مگر جس وقت آقا کریم علیہ السلام موجود حیات، اور حضور آج بھی حیات ہیں مگر سرکار مجلس میں ہوں گے، حضور علیہ السلام حج میں ہوں گے، وہ حج کیسا ہوگا، وہ نماز کیسی ہوگی، وہ حج جو پڑھا ہوگا وہ اللہ اکبر کیسا ہوگا. پھر حضور علیہ السلام آج جو امام ممبر کے بیٹ پہ خطبہ دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خطبہ دیا اپنی قصبہ ڈاچی پہ دیا. حضور علیہ السلام اپنی ڈاچی محبوب ڈاچی تھی قصبہ شریف، انہیں کا کبھی ذکر کروں گا کہ وہ حضور علیہ السلام سے کس طرح محبت کرتی تھی. تو حضور علیہ السلام اپنی ڈاچی مبارک پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزہ تھا کہ سارے صحابہ حضور 1,25,000 کے صحابہ کرام رضوان اللہ سیرت میں آتا ہے، وہ سب صحابہ کرام ایسے سروں کو جھکا کے مصطفیٰ کریم کا خطبہ سن رہے ہوگے. سبحان اللہ تو کہیں. یہ تو ہو گیا صحابہ کرام کے عشق کا عالم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ اپنے سر مبارک کو حج کے بعد جب پورے حج کا حکام ہو جاتا ہے، پھر عرفات سے مزدلفہ سے پھر صبح کو پہلے شیطان کو جب ککرے مارتے اس کے بعد پھر قربانی کرتے ہیں. قربانی کے بعد جو پھر اپنا جو سر منڈواتے ہیں، پھر احرام اتارتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا سر مبارک جو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور نے منتخب کیا تو فرمایا تو میرے بال مبارک اتار. اللہ اکبر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں صحابہ کرام اس کو مبارکیں دینے لگے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. حضور علیہ السلام نے تجھے قبول کیا، حالانکہ اور بھی صحابہ کرام تھے رضوان اللہ، تجھے حضور علیہ السلام نے کبھی قبول کیا. 1.25 صحابہ ایسے کھڑے تھے، حضور علیہ السلام کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح ایسے نور کے شعاع نکل رہے ہوں گے. اور وہاں دیکھو مکے کا اور حجاز مقدس کا اور حج کے ایام ہوں گے. پھر کیسا منظر ہوگا کہ 14ویں کا مدینے کا چاند مکے میں ہوگا اور 14ویں کی رات کا چاند اس طرح. مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک شاعر نے بولا ہے، میرے ساتھ پڑھیں. بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. سب پڑھیں. بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. زور سے سبحان اللہ.
تھوڑا تصور تو کریں کیسا حج ہوگا. اللہ اکبر. قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نظروں پہ، قدموں پہ، ان کی نعلین شریف کے خاک مبارک پہ، جنہوں نے بار بار حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، جلوہ کیا، آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور علیہ السلام کے ساتھ دعا میں عرفات میں شریک ہوئے. کیا مقام ہے. ہم جب کسی ولی کے ساتھ جاتے ہیں تو محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی کے شہزادے، الحمدللہ 2 سال پہلے جو میں نے حج کیا تو میرے مرشد کریم نقیب الاشراف غوث پاک کے سجادہ نشین سید خالد عبد القادر منصور گیلانی سب کہیں حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. وہ حج پہ تھے تو میں جا کے سائیں سے دعا کرائی، بہت خوش ہوا. میں سب کو فون کر رہا تھا کہ میں سیدی کے ساتھ دعا میں نے کرائی، منا کے اندر سیدی کے ساتھ میں نے حج کیا، تو کتنی بڑی سعادت ہے. مگر قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عظمت اور شان پہ، جنہوں نے حج کیا تو دعا کس کے ساتھ کی. تھوڑا اندازہ تو لگائیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ دعا کی، سرکار کریم علیہ السلام کا خطبہ سنا، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. تو میرے عزیز دوستو، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. زور سے آمین کہے. اور حضور علیہ السلام کے مدینے کی زیارت بھی با ادب اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس وقت منا میں ہیں، حج کے ایام پورے کر رہے ہیں. اور حج جو ہے یہ عظیم اور عاشقانہ عبادت ہے. حج کیا ہے؟ عاشقانہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں وہ لوگ اپنے گھر کو، اولاد کو، بچوں کو، کاروبار کو، ہر چیز کو، اس دور میں کتنا پرفتن دور ہے، آدمی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت نہیں ہے. مگر یہ حافظ صاحب نے فرمایا نا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، اما ہاجرہ کو رب کا حکم ہوا. میں نے جمعہ عید پہ بھی بیان کیا تھا، وہ سندھی میں تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ تعالیٰ جتنا مقام ہوتا ہے نا اتنی آزمائش ہوتی ہے، مقام کے مطابق آزمائش ہوتی ہے. خلیل اللہ کا امتحان بھی وہ اتنا عظیم تھا جتنا سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کا مقام تھا. اس لیے کہ ہر نبی معصوم ہے. اللہ کے نبی جو ہیں سارے کے سارے نبی معصوم ہیں، باقی اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں، اور اللہ کے نبی معصوم ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل علیہ السلام کو رب نے حکم کیا کہ فلسطین سے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ، چھوٹا اسماعیل علیہ السلام، ان کو مکے کے اندر چھوڑ کے آؤ. اور اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے خلیل نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام کو، اما ہاجرہ کو. پھر جب روانہ ہوئے تو تفسیروں میں آتا ہے کہ ایک تھیلی کے اندر کچھ کھجوریں تھی، کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے، اور ایک پانی کی کھلی تھی. وہ دے کے کچھ بھی نہیں تھا، صحرا تھا، پہاڑ تھے. مکے میں دیکھو نا چاروں طرف پہاڑ ہے، تو اس پہاڑوں میں اما ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو اکیلا، اس چھوٹا بچہ اسماعیل علیہ السلام، ان کو، وہ ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کے دادا ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی حضور کے دادا، حضور کے جد ہیں، حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے نور جس چہرے میں ہو، شان کیا ہوگی. سبحان اللہ تو کہیں، اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں جب روانے ہوئے چھوڑ کے، تو جہاں ابھی بیت اللہ شریف ہے، بالکل ابھی صفا، یہاں جو زمزم ہے اگر دیکھا جائے تو مطاف میں بالکل کعبے کے قریب، ابھی تو بند ہو گیا ورنہ بالکل قریب ہے. وہاں اس جگہ پہ چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام جب روانے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو اما ہاجرہ آواز دینے لگی، اے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام، یہاں تو صرف پہاڑ ہیں، پرندے نہیں، انسان نہیں، درخت نہیں، کوئی جانور نہیں، پانی نہیں، یہاں ہمیں صحرا میں چھوڑ کے، اے خلیل اللہ علیہ السلام. رب کا تفسیروں میں آتا کہ حکم تھا کہ پیچھے بھی نہیں دیکھنا. ابراہیم علیہ السلام آگے جا رہے تھے اپنی سواری پہ، اور اما ہاجرہ آواز دیتی رہی. پھر اما نے خود فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا میرے رب کا تجھے حکم ہوا ہے؟ تو سائن نے سر مبارک سے اسے سر مبارک ہلایا. تو اما نے فرمایا، اے پیارے خلیل، ابھی میرا رب مجھے ہلاک نہیں کرے گا، میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا. جب اس نے حکم کیا تو وہ میرا انتظام خود فرما دے گا. زور سے سبحان اللہ.
اسماعیل علیہ ایک نبی علیہ السلام خلیل اللہ کی بیوی ہو اور ذبیح اللہ کی ماں ہو تو اس کا خدا کی ذات میں بروسہ کتنا ہوگا؟ زور سے سبحان اللہ تو کہیں۔ اگر قربان جاؤں میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے کہ حضور علیہ السلام نے وہ جو محبوب نے حج کیا تو 63 حضور نے اپنی عمر مبارک کے مطابق جانور ذبح کی، 63 جانور حضور علیہ السلام نے ذبح کیے اپنے ہاتھ مبارک سے۔ اور سیدنا علی فرماتے سیدنا صدیق اکبر سیدنا علی وہ جانور لا رہے تھے، حضور علیہ السلام ذبح کر رہے تھے۔ جاگ رہے ہو؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مدارج نبوت شریف میں کہ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ وہ جانور ذبح ہو رہے، وہ کیسے جانور بھاگتے ہیں، وہ جب چوری دیکھتے ہیں تو کس طرح بھاگتے ہیں، مگر سیدنا صدیق اکبر سیدنا مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ جانور آپس میں ایک دوسرے سے آگے ہو رہا تھا، وہ اونٹ یا جو بھی جانور تھے وہ کہتے کہ ہم آگے جائیں، وہ جو میں آگے جاؤں، وہ بولے میں آگے جاؤں کہ حضور شاہد قربانی کرنا چھوڑ نہ دے تو اپنے رحمت والے ہاتھوں سے ہمیں ذبح فرمائے۔ تو صحابہ کرام فرماتے وہ اونٹ جو بھی حضور علیہ السلام کے جانور تھے قربانی کے، وہ پہلے جا کے خود اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیتے تھے۔ جب جانوروں کا یہ عالم تھا تو صحابہ کرام کا کیسا ہوگا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین؟ اندازہ لگائیں وہ خوش قسمت وہ لوگ تھے جو سرکار کو دیکھ رہے ہوں گے حضور علیہ السلام قربانی کر رہے تھے۔ کاش ہم اس وقت کوئی پتھر بھی ہوتے تو سرکار کریم ہمارے اوپر گزر جاتے، حضور علیہ السلام کی سواری گزر جاتی، مگر ابھی بھی دل سرکار کو دے دو، خدا کی قسم ہے مدینہ دور نہیں ہے، ہم دور ہیں مدینہ دور نہیں ہے، سرکار کریم ہم سے قریب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مدینہ شریف کی حاضری، بیت اللہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ مل کے درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ، دوسری مرتبہ صلی اللہ، سارے مل کے پڑھیں، یا حبیب اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ اللہ تعالی حج، میں نے عید کے دن بھی وہ بات کی مگر وہ رہ گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے امام عبد الرحمن صفوری شافعی نے لکھی ہے کہ بیت اللہ شریف، جاگ رہے ہو؟ بیت اللہ شریف قیامت کا دن کہاں ہوگا؟ عرفات میں۔ کہاں ہوگا؟ عرفات میں۔ مختلف روایتیں مگر عرفات، اور شام کا بھی ذکر آتا وہاں تک، مگر وہ اللہ تعالیٰ اس ان کو بڑھا دے گا، وہ عرب کی شان ہے۔ جاگ رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن بیت اللہ شریف میرے پاس آئے گا اور مجھ پہ سلام پڑھے گا۔ جاگ رہے ہو؟ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، عربی میں وہ کتاب لکھا کہ بیت اللہ جب سلام پڑھے گے حضور علیہ السلام پہ تو آقا کریم علیہ السلام وہ بیت اللہ عرض کرے گا، محبوب آج تو اپنی امت کی سفارش کر، جتنے بھی تیرے امتی گنہگار ہیں مگر 3 شخصوں کی شفاعت میں بیت اللہ کروں گا۔ زور سے سبحان اللہ۔ کون سا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف فرمایا، ایک وہ جو میرے پاس آیا اور حج پہ عمرے پہ میری زیارت پہ آیا، میرا آنکھوں سے دیدار کیا، ان کی سفارش قیامت کے دن میں بیت اللہ شریف کروں گا۔ جس کی کعبہ کریم شفاعت کرے، بیت اللہ شریف شفاعت کرے۔ میں کل جمعے پہ بتا رہا تھا کہ ہم حج پہ تھے، عمرے پہ تھے، تو وہاں کام چل رہا تھا، وہ سارے بیت اللہ شریف کو ایسے لکڑیاں مبارک سے بند کیا ہوا تھا، تو وہ ایک شخص تھا پاکستانی، وہ اندر کام کر رہا تھا، مجھے بولا تو میں نے کہا وہاں مجھے بہت اوپر کیا، وہ دھک بھی لگا، آج تک وہ نشانہ 20 سال سے زیادہ گزر گیا، مگر وہ میں نے دعا کی، احرام تھا اللہ سے خون نہ آئے، تو ایک ذرا بھی اس کا خون نہیں نکلا، آج تک نشان ہے، مگر وہ
خون نہیں نکلا. یہ کعبہ شریف کی دعا وہاں جو کرے بندہ وہ مستجاب ہے. پھر ارشاد چلا گیا, ارشاد وہ اندر چلا گیا, غلام سین چلا گیا, میں نے بتایا. پھر اپنا ایک دوسرے نالے میں ٹھا تھا ہمارے گاؤں کا, وہ اندر چلے گئے, اندر جا کے نفل پڑھے. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. بیت اللہ شریف جو دیدار کرے ان کی سفارش کرے گا. حضور نے فرمایا, جاگ رہے ہو. دوسرے وہ لوگ جو بیت اللہ کے دیدار کے لیے نکلے, مثلا ابھی تو جہاز ہیں, آسانی ہے, مگر مجھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ میرے دادا جان حاجی مصری وہ حضرت علی محمد مہری رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے, اور ہر جمعہ والد صاحب بتاتا وہاں پڑھتے تھے. اور وہ یہ مسجد کا بنیاد ڈال کے بابا سنگھ کہتا ہے وہ دادا گئے تھے تو فرمایا مسجد شریف میں نے بھی وہ دیکھی تھی, تو وہ اس وقت لکڑی اور کاٹھیوں سے وہ بنتی تھی مسجد. تو وہ فرمایا کہ مکمل ہو گئی تو بابا سنگھ واپس حج کر کے آیا. تو دادا سنگھ جو ہے تو کتنے خوش قسمت جو راستے میں وہ لوگ بیچارے, پانی نہ ملتا, کھانا نہ ملتا, جانور کہ پہاڑوں سے اترنا, بڑے بڑے واقعات حجاج کے ساتھ ہوتے تھے اور بڑے معجزات وہ دیکھتے تھے. مجھے خود مکے کے کئی لوگوں نے کئی باتیں بتائی, حافظ صاحب بھی میرے ساتھ تھا. تو ایک وہ جنہوں نے دیدار کیا, جاگ رہے ہو, ایک وہ جماعت جن خوش قسمت جو بیت اللہ کا دیدار کر کے آئے, حج پڑھ کے آئے, عمرہ کر کے آئے, کعبہ کریم کو آنکھوں سے دیکھ کے آئے. دوسری وہ جماعت جو رستے میں آ رہی تھی, حضور کو بیت اللہ شریف عرض کرے گا, جو آ رہی تھی میری محبت میں کہ بیت اللہ کو دیدار کریں, کعبہ شریف کا دیدار کریں. مثلا کوئی آدمی, کوئی دنیا والا, کوئی بڑا آدمی, کوئی دنیا کا تاجر, کوئی دنیا کا بادشاہ, کوئی دنیا کا ولی, کوئی غوث قطب ابدال کوئی چیز بنائے تو لوگ شوق سے دیکھنے جاتے ہیں. مگر بیت اللہ ایک تو اللہ کا گھر ہے, دوسرا فرشتوں نے پہلے تعمیر کیا, پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا, اس کے بعد میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دادا جان سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا. زور سے سبحان اللہ. سب کی تمنا ہے بیت اللہ دیکھیں. اے اللہ سب کو جلدی بیت اللہ کی حاضر نصیب. سورہ قریش زیادہ پڑھو. میں نے بزرگوں کا پڑھا ہے کہ سورہ قریش سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے, بیماریوں سے پناہ بھی دیتا, امن دیتا ہے, اور بیت اللہ کی بار بار حاضر نصیب فرماتا ہے. زور سے سبحان اللہ. دوسرا وہ جو راستے میں فوت ہو گیا, حافظ صاحب بتا رہا تھا 71 میں حج کیا آپ نے, کہتا ہے 71 میں ہم جہاز میں پانی والے میں, حافظ صاحب بتا رہا تھا, یہ اتنا نظر آتا ہے بک بڈھا ہے ماشاءاللہ. تو کہتا ہے وہاں ایک حاجی فوت ہو گیا, پھر اس جہاز میں اس کو پانی میں چھوڑا, تو بیچارے رستے میں کئی حجاج ویسا پانی کی وجہ سے, بو کی وجہ سے صحرا میں جو ہے فوت ہو جاتے. حضور نے فرمایا جو حج کے سفر میں فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک حج کا ثواب دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. جو عمرے کے سفر میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک عمرے کے اجر کا ثواب دیتا رہے. سبحان اللہ. زور سے کہیں, زور سے سبحان اللہ. ایک جماعت وہ جس نے کعبۃ اللہ شریف دیکھا. دوسری جماعت کون سی جی؟ جو راستے میں فوت ہو گئی, جو راستے میں بیت اللہ کے دیدار میں شوق میں راستے میں ان کا فوت ہو گئے, وقت آ گیا, وصال ہو گیا راستے میں. دو جماعتیں. اللہ اکبر. کعبہ کریم حضور علیہ السلام کو حدیث سے عرض کرے گا کہ آقا دو یہ جماعتیں. تیسری وہ جماعت جس کے دل میں تمنا تھی کہ میں بھی کعبہ دیکھوں, میں بھی اللہ پاک کا گھر دیکھوں, میں بھی بیت اللہ کریم کو دیکھوں, میں بھی کعبہ شریف کو دیکھوں, مگر اس کو صحت نے بیماری کی وجہ سے, مالی وجہ سے, اور کسی اس کے پاس کچھ نہیں تھا سفر کا سامان, اس وجہ سے وہ نہیں پہنچا. مگر اس کی دل میں یہ تمنا تھی کہ میں جاؤں. بیت اللہ شریف عرض کرے گا کہ اے محبوب ان تین جماعتوں کی شفاعت میں کروں گا, شفاعت میں کروں گا, باقی پوری امت جانے تو مصطفیٰ تو جانے. زور سے سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الشفاعت لأہل الکبائر من امتی. سب سے پہلے میں, حضور علیہ السلام نے فرمایا, میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے حق میں میری شفاعت ہوگی. تب تو امام اہل سنت نے فرمایا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہیں, بے قصوں کا سہارا
ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا زور سے سبحان اللہ. دوسرے مرتبہ سبحان اللہ. تیسرے مرتبہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سرکار ہمارا درود مدینے سے سن رہے ہیں. رات ایک لڑکے نے زبردست دلیل دی ہے، مگر وہ آج میں نے بھی ایک آپ کو دلیل دینا ہے کہ سرکار کی شان کیا ہوگی. سناؤں؟ ایک بات سناؤں. تھک تو گیا ہوں، بہت سارے مہمان تھے، مگر درود شریف پڑھیں تو سناؤں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ